ان علماؤں کے بارے میں ایک لفظ جاننا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو سے آپ کو ایک اچھی چیز سیکھنے کو ملے گی، وہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا۔ اور یہ ویڈیو جو ہے یہ یوتھ کلب کے جو راجہ ضیاء الحق صاحب ہیں ان کی بات ہے، اور نادر بھائی ان کا انٹرویو دے رہے ہیں اور وہ ہر علماء کی اچھی بات پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کون سی بات ان علماء میں اچھی لگ رہی ہے، تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھا جائے۔ ان علماؤں کے بارے میں ایک لفظ جاننا چاہوں گا آپ سے۔ مولانا اسحاق صاحب، مولانا اسحاق صاحب پازیٹیو میں چاہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ بڑا انہوں نے لوگوں کو ایک طرح سے فکری طور پہ جو ہے نا سوچنے کی طرف گائیڈ کیا، ہاں سوچنے کی طرف۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، وہ تو کلاس آف اٹس اون ہے ماشاءاللہ، ہمارے مفتی، ہمارے گرینڈ مفتی یہاں کے، اور بہت ہی ایک پائے کے عالم دین ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ان کی بہت رسپیکٹ ہے، بہت رسپیکٹ۔ علماء عرب بھی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں۔ میری ملاقات ہوئی مسجد نبوی کے امام سے بابر اعظم کے ساتھ جی، تو انہوں نے سلام کے بعد ٹرانسلیٹر بھی بیٹھا ہوا تھا، مفتی تقی عثمانی کا پوچھا کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، میں نے کہا کہ کیا بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ مولانا طارق جبیر صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ ایک نرم دل کے آدمی ہیں، اور لوگوں کو جس کا تعلق لوگوں کے معاملات کے ساتھ ہے اس پہ بہت اچھی رہنمائی کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے جتنے بھی علماء ہیں وہ ایک پھولوں کے گلدستے میں سے ایک مختلف قسم کے پھول ہیں، ہر کسی کا اپنا ایک سٹائل ہے، ہر کسی کا اپنا ایک انداز ہے۔ جو بندہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے دین کے ساتھ جوڑ رہا ہے، الحمدللہ ایک خیر کا کام کر رہا ہے۔ انجینئر مرزا صاحب، انجینئر صاحب سے بھی ہم کئی چیزوں پہ ہم کہتے ہیں کہ آج کل کچھ معاملات ان کے اختلافی چل رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں بہرحال انہوں نے ایک جو فیور کیا ہے سب کے ساتھ وہ یہ کیا کہ لوگوں کو کم از کم جو ٹریڈیشنل تھنکنگ ہے نا اس سے اپ گریڈ کر کے سوچنے پہ مجبور کیا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان، ہر بندہ ہر چیز کو ایویلیویٹ کرے، تحقیق کرے، اور کسی کی بات کو بھی اگر آپ لیتے ہیں، ہم بھی کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کا رائٹ ہے ایز اے آڈینس آپ چیک کریں، کوئی بندہ بھی اس سے نہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس کے ساتھ بریکٹ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز جو ہے نا وہ عزت، احترام اور تمیز کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ جو بھی آپ نے کرنا ہے، آپ مثال کے طور پہ میرے سے اگر آپ کو کوئی اختلاف بھی ہو ضرور کریں، اختلاف صحیح ہے، مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ واہ، الیاس قادری صاحب، الیاس قادری صاحب بھی ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس طبقے میں کام کر رہے ہیں، کیونکہ کئی چیزیں میں خود جب اپنے بارے میں دیکھتا ہوں، ہم لوگوں نے ایک خاص مارکیٹ نیش کو پکڑا ہوا ہے، زیادہ تر اسکولوں کالجوں میں جو وہ کام کر رہے ہیں وہ ان کی ڈومین ہے، تو صحیح ہے ہر خاص و عام کے لیے جی ماشاءاللہ۔ مفتی طارق مسعود، وہی طارق مسعود کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں، روابط بھی ہیں ماشاءاللہ، جب بھی ہم جاتے ہیں تو بہت ریکارڈ کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں ایک بہت ہی بیلنسڈ قسم کے عالم دین ہیں، اور میں نے کیونکہ ان کو پرسنلی میرا ان کے ساتھ اچھی وہ ایک سلام دعا بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے جینون آدمی ہیں، اور جینونلی وہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں جڑیں۔ میں نے ہمیشہ ان کے اندر یہ بات دیکھی، اور یہ بہت پازیٹیو بات ہے۔ آج کل کے دور میں اگر مجھے لگتا ہے کہ کوئی مین سٹریم ہمارے علماء کے اندر کوئی ایسا کام کر سکتا ہے امت کو جوڑنے والا اور لوگوں کو ساتھ ملانے والا، تو اس میں مفتی طارق مسعود صاحب بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر اسرار صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب تو ایک لیجنڈ آدمی ہیں، وہ انہوں نے جو قرآن کی خدمت میں ٹائم لگایا ہے وہ ان کی بہت بڑی کوشش ہے۔ انہوں نے دیکھیں، وہ ان کے لیکچر آج بھی چل رہے ہیں، بالکل چل رہے ہیں، ان کے جو دجال سے ریلیٹڈ لیکچر ہیں وہ آج بھی لوگ شیئر کر رہے ہیں۔ جو مسجد الاقصیٰ کے معاملات ابھی ہوئے ہمارے سب نے دیکھے، ان کے 1990s کے لیکچر لوگ آج چلا رہے ہیں، اور وہ ان کی پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں، دور اندیشی ان کی بالکل۔ تو وہ ایک بڑے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو قرآن فہمی ہے نا اس کو بہت مین سٹریم کیا ہے، جو کہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے۔ اینڈ لاسٹ ساحل ادیم صاحب، ساحل ادیم صاحب ہمارے محسن ہیں، جو ہمارے ساتھ بہت انہوں نے جو ہے کام بھی کیا ہے۔ ہمارا صرف ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں نا ہمیں کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ جانے کی ضرورت ایسے پیش نہیں آتی، جہاں پہ خاص طور پہ آپ کہتے ہو کہ اسلام اینڈ سائنس والی بات آتی ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو قرآن اینڈ سنہ کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو افضل رکھیں، پرائرٹی پہ رکھیں۔ باقی ہر بندے کا اپنا اوپینین ہوتا ہے، اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی رائے، ایون میں اپنی رائے کو بھی یہ نہیں کہتا کہ جی میری رائے جو ہے نا وہ بالکل اینڈ سولوشن ہے۔ ہمیشہ ایک فلیکسیبلٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ جہاں پہ آپ کہتے ہو کہ علماء کے ساتھ ہم جڑے رہیں، سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہے، اور ہر انسان یہ کوشش کرے کہ میں اپنی کیپیسٹی میں، اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی دین کی خیر کا کام کر سکتا ہوں وہ میں کروں۔ آپ ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں، میں آپ کو بھی بہت اس میں اپریشیٹ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی کام لے۔ دیکھیں، جس بندے کو بھی اللہ نے کسی نہ کسی مقام پہ پہنچا دیا نا، یا اس کو تھوڑی بہت فالوئنگ بھی دے دی ہے، اس کو وہ دے دیا، اب اس کے اوپر ایک رسپانسبلٹی بھی آ جاتی ہے۔ دیکھیں، جو سوال میرے سے ہوگا
وہ کسی لے مین سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جو سوال کسی حکمران سے ہوگا وہ ایک عام آدمی سے نہیں ہوگا. ہر بندے کو چاہیے، چاہے وہ کوئی عالم دین ہو، چاہے وہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہو، چاہے وہ کوئی اسکالر ہو، چاہے وہ کوئی یوٹیوبر ہو، چاہے کوئی کانٹینٹ کریٹر ہو، کوئی بھی ہو، سب کو چاہیے کہ وہ اپنی اس رسپانسبلٹی کو سمجھیں کہ ہم نے کبھی بھی ایسا کچھ کام نہیں کرنا کہ جو ہمارے لیے نیگیٹو صدقہ جاری میں چلے جائے. پازیٹیوٹی کریٹ کریں. اور اب یہ وقت آ گیا کہ ہم امت کو جوڑیں. بہت ہو گیا یہ فرقہ واریت اور تفرقہ بازیاں. اختلاف دیکھیں، ہمارے ہزار اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن میرے آپ میں ہزار اختلاف ہوں گے، لیکن مخالفت نہیں کرنی، پیار سے رہنا ہے. مسلمان ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی رسی کو نا مضبوطی سے پکڑ لو، اور فرقہ واریت نہیں کرنی، فرقوں میں نہیں بٹنا. یہ ہمارا جو ہے نا میسج ہونا چاہیے سب کے لیے. تو ہمیں اس ویڈیو سے یہ میسج ملا کہ ہمیں ہر علماء کی بات کو سننا چاہیے اور ہر علماء کی عزت کرنا چاہیے. اگر آپ کو اختلاف بھی ہے تو آپ اختلاف بھی ایک ادب کے ساتھ رکھیں گے، اور ہر علماء کو پورے سرے سے غلط نہیں کہیں گے. پورا سرے سے آپ نے غلط بنا دیا کسی کو، یہ بھی نہیں چلے گا. آپ اختلاف رکھیں گے، لیکن کبھی بھی آپ اس علماء کو پورا سرے سے آپ غلط نہیں کہہ دیں گے. یہ ان کی بات سے پتہ چلا جو کام اس نے کیا ہے اور اچھا کام ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو اس کی آپ تعریف بھی کریں گے. اور ہر انسان کی سوچ ایسی ہی ہو جائے تو یہ فرقہ واریت ختم ہو جائے. لیکن فرقہ پرست لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو صرف اپنے علماء کو ہی حق پر مانتے ہیں. اپنی علماء کی ہر بات صحیح ہے چاہے وہ غلط بھی ہو، اور اپنی علماء کو بس سنیں گے، اس کے علاوہ سب غلط. ٹوٹلی جتنے لوگ ہیں سب غلط. تو ایسے لوگوں سے دور رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.